اور اگلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اطاعت کا پہلا مرکز، واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اطاعت کا دوسرا مرکز، واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اطاعت کا تیسرا مرکز۔ تو اب اس میں بھی تسلسل ہے، سمجھ آئی؟ قرآن و سنت کی واضح نصوص، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور ان نصوص کی روشنی میں ان نصوص کی تعبیر، تشریح، اس میں بھی اجتہاد آ جاتا ہے، خود نصوص کی سمجھ میں بھی اجتہاد کا دخل آ جاتا ہے، سمجھ آئی بات کی؟ جس کو اجتہاد بیانی کہتے ہیں۔ پھر اس کو پریسیڈنٹ بنا کے، مقیس علی بنا کے جو قیاس کیا جاتا ہے وہ اجتہاد عقلی کہلاتا ہے، یہ اصول فقہ کی بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بیشی اور ریاکاری معاف فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، نصوص، واولی الامر منکم، ان نصوص کی تعبیر و تشریح اولی الامر کریں گے، اور اس کی روشنی میں اجتہاد بھی اولی الامر کریں گے۔ کیسا تسلسل چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ اختلاف بھی ہوگا دین کی تعبیر و تشریح میں، عوام کل انعام کا نہیں، اولی الامر کا ہوگا، اولی الامر کا، اور انہی کا اختلاف معتبر ہے۔ یہی وجہ تھی صحابہ میں اختلاف ہوا تو بعد والے مجتہدین، کوئی حضرت علی کے قول کو لے رہا ہے، کوئی حضرت ابوبکر کے قول کو لے رہا ہے، کوئی حضرت عمر کے قول کو لے رہا ہے، کوئی عبداللہ بن عباس کو لے رہا ہے، کوئی عبداللہ بن مسعود کو لے رہا ہے، کوئی عبداللہ بن عمر کو لے رہا ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ سب آفتاب ہدایت کے ستارے، کیا کہتے ہیں، آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو دین میں بھی تسلسل ہے کہ وہ دین، آپ کے پاس دین ہے تو وہ کوئی ایسا دین نہیں ہو سکتا جو اوپر سے چلا نہ آ رہا ہو، آپ نیا کوئی امینڈمنٹ کر لیں اس کے اندر، کوئی ترمیم اور تبدیلی پیدا کر دیں اس کے اندر، نہیں۔ اور دین کی سمجھ میں بھی تسلسل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو یہ دین کی سمجھ ہے، اس میں تسلسل، یہ وہ نقطہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ اسی نقطے پر جاہل بھی دھر لیے جاتے ہیں، غافل بھی دھر لیے جاتے ہیں، مداہن، چور اور جاہل اور غافل دائی بھی اسی نقطے پر دھر لیے جاتے ہیں۔ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور خود مجتہد بن جاتے ہیں، جی میں نے یہ سمجھا ہے۔ تیری سمجھ کی کوئی اوقات نہیں جب تک اس سمجھ کا سرا نبوت سے نہ ملے۔ میرا یہ خیال ہے، 1400 سال بعد تجھے خیال آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی نقطے پر یہ لوگ دھر لیے جاتے ہیں۔ آج بہت بڑے بڑے جدیدی ہیں، غامدی کی طرح اپنی بات کر دیتے ہیں، وہ اسی نقطے پر دھر لیے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس جو دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس انڈرسٹینڈنگ کا سرا نبوت سے کیوں نہیں ملتا بہت سی باتوں میں۔ جیسے غامدی صاحب سے سوال ہو، صاحب کہتے ہوئے میری جان جاتی ہے، یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں آپس میں مصافحہ کر لیں، ماشاءاللہ فتویٰ دے دیا جی مفتی غامدی صاحب نے، کر لیا کرو مصافحہ، مزے لے لیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بڑی بڑی باتیں، یہ تو صرف میں آپ کو صرف اشارہ کر رہا ہوں، صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے، اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہ جو دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے، خود دین میں تسلسل ہے تو دین کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی تسلسل ہے، دین کی سمجھ میں بھی تسلسل ہے، انقطاع کہیں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس کی کنیکٹیوٹی ختم نہیں ہو سکتی، نبوت تک جا کے نہیں ہوگی۔ یہ ہیں دو دین کی بڑی حقیقتیں کہ دین کی صرف سمجھ کافی نہیں بلکہ دین کو مکمل بیان کرنا ضروری ہے، ادھورے دین سے کام نہیں چلے گا، ایک حقیقت۔ دوسری حقیقت، دین کی صرف سمجھ کافی نہیں بلکہ اس سمجھ جو آپ نے دین کو سمجھا ہے اس کی کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے، اس انڈرسٹینڈنگ کا سرا ملنا چاہیے نبوت سے۔ یہ دو حقیقتیں آج کے اس نازک دور میں واضح طور پر فوکس کر کے بیان کرنا اہل علم پر نماز کی طرح فرض ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اطیعوا اللہ کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ توحید کے بارے میں حساسیت، اہمیت اور عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ اطیعوا الرسول کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ ہے رسالت بارے حساسیت ختم ہو جاتی ہے، احادیث رسول بارے حساسیت ختم ہو جاتی ہے۔ منصب رسالت کو سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ شاید کسی محض قاصد کا ایک منصب ہے
کہ جس نے اللہ سے پیغام لیا ہے امت تک پہنچایا، امت کھول کے خود ہی پڑھ لے، خود ہی سمجھے۔ اطیع الرسول کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ ہے رسالت بارے حساسیت ختم ہوتی ہے، حدیث بارے حساسیت ختم ہوتی ہے۔ منصب رسالت یہ ہے صرف میسیج ڈیلیور نہیں کرنا بلکہ اسے سمجھانا بھی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور اولی الامر منکم کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ ہے علماء بارے حساسیت اور اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ عالم اور نام نہاد سکالرز کو ایک سطح پر لایا جاتا ہے، عالم اور ایک عام داعی کو ایک سطح پر لایا جاتا ہے۔ اور آخری بات، یہ آخری میں دو نقطے کی باتیں میں نے آپ کے سامنے کر دی، ایک نقطے کی بات تو یہ ہو گئی، اور آخری نقطہ یہ ہے کہ یہ نام نہاد سکالرز، یہ نام نہاد یوٹیوبرز، یہ نام نہاد علماء حقیقی علماء کے لیے امتحان ہے، ہر پہلو سے۔ جہالت کے پہلو سے بھی امتحان ہے کہ علماء کو ان جاہل اسکالرز کے منہ لگنا پڑتا ہے۔ آپ نے کبھی میڈیا میں دیکھا ہے کہ میڈیکل کے شعبے کے حوالے سے کوئی مذاکرہ ہو اور اس میں غیر ڈاکٹر بیٹھے؟ کم سے کم کوئی کمپاؤنڈر ہی بیٹھ جائے بھائی، کبھی نہیں دیکھیں گے۔ لیکن میڈیا کیا کرتا ہے؟ عالم کے ساتھ ایک جاہل کو بٹھا دیتا ہے، وہ دین پر عالم سے ڈیبیٹ کرنے لگتا ہے۔ تو علماء کے لیے ایک یہ امتحان بھی ہے کہ ان کو جاہلوں کے منہ لگنا پڑتا۔ اور علماء کے لیے دوسرے امتحان یہ ہے من گڑت احادیث کے حوالے سے بھی ایسے ایسے مبلغین ہیں من گڑت بے سر و پا اپنی کمپنی میں تیار کردہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، علماء کو ان کی بھی منہ لگنا پڑتا ہے۔ اس میں تو ایک مشہور مبلغ سب سے زیادہ مشہور مداہن اور چور ہے جس کو سب جانتے ہیں، جو من گڑت حدیثیں بیان کرتے ہیں نا، تو پتہ چل جاتا تھا یار یہ موضوعات کبیر میں یہ من گڑت حدیث موجود ہے، یہ فلاں کتاب میں موجود ہے، یہ فلاں کتاب میں موجود ہے۔ حضرت وہ من گڑت باتیں بیان کرتے ہیں جو کسی کتاب میں نہیں ہوتی، صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت نے یہ من گڑت حدیث اپنی کمپنی میں تیار کی، اپنے کارخانے میں تیار کی ہے۔ یہ ایسے لوگ بھی علماء کے لیے امتحان ہے۔ اور انکار حدیث والے سکالرز بھی علماء کے لیے امتحان ہے، جو حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح دعوت کے حوالے سے بھی یہ سکالرز علماء کے لیے امتحان ہے۔ بہت سے علماء حق پہ ہوتے ہوئے دعوت کا صحیح کام سر انجام نہیں دیتے، اور دعوت کے جو نئے نئے ٹولز آئے ہیں اس وقت، دعوت کے جو ہتھیار ہیں، یہ ذرائع ابلاغی دعوت کے ہتھیار ہیں، ان جدید ہتھیاروں سے بڑے بڑے علماء کام نہیں لیتے۔ اور کام کون لیتے ہیں؟ نام نہاد سکالرز۔ یہ علماء کے لیے یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ اور اسی طرح مداہنت کے حوالے سے بھی علماء کے لیے مداہن علماء بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ مداہن چور علماء اتحاد امت کے نام سے زندیقوں اور مرتدوں کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں، اور جو حقیقی علماء جو واشگاف الفاظ میں بے دڑک بے لاگ بے لچک دین بیان کرتے ہیں۔ بے لچک مطلب جہاں دین نے لچک نہیں دی، فلیکسیبلٹی نہیں دی، کھل کے دین بیان کرتے ہیں، ان کے لیے یہ مداہن علماء امتحان بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ دیکھو کتنا مولوی سخت ہے، فلاں حضرت کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، وہ تو جوڑ کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو سب کو ملاتے ہیں، ماشاءاللہ اتحاد امت کی چھتری نیچے دشمنان صحابہ کو بھی لے آتے ہیں، دشمنان توحید کو بھی لے آتے ہیں، دشمنان ختم نبوت کو بھی لے آتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے 4 باتیں کی۔ 2 باتیں بنیادی کہ دین کی سمجھ صرف کافی نہیں، مکمل دین بیان کرنا بھی ضروری ہے، ادھورا نہیں، ایک۔ اور دوسری بات، دین کی صرف سمجھ کافی نہیں بلکہ اس سمجھ کا سرا نبوت سے جا کے ملنا چاہیے۔ 2، ان 2 چیزوں سے ہی بات سمجھ آ گئی کہ خود جو حقیقی دین ہے اس کا سرا بھی نبوت سے ملے گا۔ آج کوئی دین آپ ایجاد نہیں کر سکتے۔ 2 باتیں ہو گئیں، چونکہ تیسری بات اسی کے اندر آ گئی تھی۔ اور آخری 2 نقطے میں نے بیان کیے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کے یہ 3 مراکز ہیں، جس پر مرکز کو نظر انداز کر دیں گے اسی حوالے سے کمزوریاں امت میں پیدا ہوں گی۔ اور پھر آخر میں نے علماء کے لیے جو بات کی کہ یہ من گڑت حدیثیں بیان کرنے والے، یہ حدیثوں کا انکار کرنے والے، یہ مداہن چور سکالرز نام نہاد مغرب سے مرعوب، معاشرے سے مرعوب، محض میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، یا
چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکفیر کے فتوے لگانے والے، یہ حقیقت میں اصل علماء کے لیے امتحان ہے۔ اللہ اس امتحان میں اہل حق کو سرخرو فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا